انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ، او معاذ جبل کے بیٹے، ثقلت کا امک یبن جبل، ثقلت کا امک یبن جبل، جبل کے بیٹے پوری بات سنو، پوری بات سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، یا ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی ہے، ایسے زبان باہر نکالی ہے، یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا۔ زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، دل آزاری کے بول، ذلیل کرنے والے بول، عورت ہو یا مرد ہو، آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے۔ کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے۔ ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں۔ معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے۔ اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا، کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل ساتھ پیدل چلے، 7 میل۔ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا۔ معاذ فراق نہیں چاہتا، نبی فراق نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ 7 میل پیدل چلے، 7 جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ، باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا۔ تو معاذ روئے، پھوٹ پھوٹ کے، ہل ہل کے رونے لگے۔ تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے، لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی۔ فاقبل بوجهه نحو المدینہ ثم قال یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ معاذ رونا رونا، میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جہاں رہو جہاں مرو، اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میرے برابر ہوگے۔ اس اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا، معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے۔ ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ 100 میں 10 نمازی ہیں، 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں، زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی ایک مل جائے گا، لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں ایک بھی نہیں ہے، 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، 10,000 میں ایک بھی نہیں ہے۔
20,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 50,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا، کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا۔ یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ میں دنیا پھرا ہوں، بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں، دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے، دونوں میدانوں میں چلا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں۔ میں آنسوؤں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں، تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں، خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے، یہ گندے بول سے ہوتا ہے، یہ غلط بول سے ہوتا ہے، یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے، یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن، کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مردوں بھی عورتوں بھی، اے مومنین اے مومنات، اے مسلمین یا مسلمات، یہ دونوں کو خطاب ہے، دونوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا، مردوں کو الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن میں 199 دفعہ آیا ہے، 199 دفعہ آیا ہے، یا 99 دفعہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا۔ اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولے۔ پھر بات ختم ہو گئی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، قوم کے لفظ میں عورتیں، یا قوم انی لکم نذیر مبین، قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا، عورتوں کو الگ جھنجھوڑا، پھر کہ ولا نساء من نساء، لا نساء من نساء، یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے، بے اکرامی کا بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے، جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو، اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ، اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو 2 باتیں کرنی پڑیں گی، 2 باتیں۔ ایک، اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ نماز سے بنتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز بھاگ دوڑ والی۔ وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، جو دل کو پکڑے، جو اخلاق پر، کردار پر اثر انداز ہو۔ عادت کی نماز ہے۔ اپنی نماز خوبصورت بناؤ، اپنی نماز بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے بات کرنی ہے، 2 کے 3 منٹ لگا دو، 3 کے 5 منٹ لگا دو، تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک، اپنی عبادات ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اگر فرض ہے، اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو، نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس 10 سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ۔
علی کل مسلم صدقہ